السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم جادو کے حوالہ سے بات کریں گے کہ جادو کی وہ کون سی قسم ہے کہ جو انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت جگہ یہ بیان کیا ہے کہ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ان قسموں میں سے کسی قسم کا انسان پر کوئی افیکٹ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو کی ایک قسم ہے جس کا نام ہے سحر المرض، کہ وہ جو جادو ہے وہ انسان پر کیا جاتا ہے اس کو بیمار کرنے کے لیے۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے یا پھر جو جادوگر سے جادو کروا رہا ہے کسی انسان پر، تو وہ اس انسان کو بیمار کرنا چاہتا ہے، اس انسان کو مرض میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اس سے حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ اس کو اس کا کاروبار کرنا، اس کو صحت مند رہنا، صحیح طریقے سے توانا ہو کر ہر کام کا سر انجام دینا، اس انسان کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی، تو وہ انسان اس پر جادو کرواتا ہے جس سے وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ انسان اپنے پریشانی اور آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج میں اس کی علامات بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ اگر کسی پر یہ جادو ہو کہ سحر المرض کا کوئی انسان شکار ہو تو وہ خود کو کیسے پہچانے کہ یہ سحر المرض ہے، اور اس کا علاج وہ انسان خود کیسے کرے۔ ٹھیک ہے، پہلی جو علامت ہے سحر المرض کی وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم ہر وقت درد رہنا۔ ٹھیک ہے، پہلے انسان فٹ فاٹ تھا، کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی، اور وہ انسان ایک دم سے اس کا روزانہ کی بنیاد پر اس کا جسم درد رہنا یا پھر جسم کے کسی ایک حصے میں اکثر طور پر درد رہنا۔ ٹھیک ہے، تو جسم میں درد رہنا یہ بھی سحر المرض کی علامت ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب بھی وہ انسان کوئی کام کرنے لگے یا پھر کسی کام کو سر انجام دینے لگے تو اس کو کہیں نہ کہیں درد محسوس ہونے لگنا، ایک قسم یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم اس کی یہ ہے کہ کسی مخصوص ٹائم کے اندر، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، کسی ایک مخصوص ٹائم کے اندر روزانہ اس کو ایک ہی جگہ پر درد ہونا۔ آسان الفاظ کے اندر سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کہ ایک انسان کو دن کے 1 یا 2 بجے ایک جگہ پر درد ہوئی، ٹانگ پر یا بازو پر، تو وہی درد اور اسی دن اگلے دن اسی ٹائم پر اس کو درد ہونا، ایسے مسلسل ہونا۔ اکثریت طور پر دن میں ایسا نہیں ہوتا، رات کو ایسے ہوتا ہے کہ رات کے ایک مخصوص ٹائم کے اندر انسان جب سونے لگتا ہے یا پھر سونے سے پہلے اس کو مخصوص جگہ پر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جادوگر جادو کرتا ہے تو اکثریت طور پر 99% جو جادوگر ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ایسی خباثت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ انسان کو سحر المرض کا جادو جب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس جسم کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک ہی وقت میں اس انسان کو رات کو درد ہوتی ہے۔ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں سارا دن بالکل ٹھیک تھا، سارا دن کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن رات میں اکثر جب 9 بجتے ہیں، 10 بجتے ہیں، 11 بجتے ہیں، مجھے وہ درد شروع ہونے لگتا ہے۔ یا پھر جب بھی ہم بستر پر جاتے ہیں، پہلے ٹھیک تھے لیکن ابھی بستر پر جا کر لیٹے ہی ہیں تو درد شروع ہونے لگ گیا، جسم درد ہونے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے، سحر المرض کی علامت ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ انسان کا دل اور دماغ اس پر بوجھ رہنا ہر وقت۔ ٹھیک ہے، ہر وقت بوجھ رہنا۔ اور دوسری قسم پھر وہی کہ کسی ایک مخصوص ٹائم کے اندر انسان کا روزانہ کی بنیاد پر دل اور دماغ پر بوجھ کا محسوس کرنا۔ وہ انسان پہلے بالکل ٹھیک ہے لیکن جب وہ اس کا وقت آیا کہ جب وہ روزانہ جس کو درد ہوتی ہے نا، وہ جب ہی وہ رات کا وقت شروع ہوا یا پھر دن میں وہ وقت شروع ہوا تو اس کے دل پر بوجھ محسوس ہونا، اس کو برے وسوسے آنا، برے خیالات کا آنا، دل کا ڈوب جانا، ٹھیک ہے، اور دماغ پر بوجھ محسوس ہونا، ڈپریشن میں چلے جانا، تو یہ بھی سحر المرض کی علامت ہے۔ تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی بھی ایک حصہ، ٹھیک ہے، وہ سوج جانا۔
ٹھیک ہے، مسلسل اس کا سویلنگ رہنا، سوجا ہوا رہنا، ٹھیک ہے، یا پھر وہی پہلی والی بات کہ کسی ایک مخصوص ٹائم کے اندر وہ حصہ سوج جانا اور پھر بعد میں جب وہ ٹائم گزر گیا تو پھر وہ ٹھیک ہو جانا، یہ بھی سحر المرض کی علامت ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک حصے پر سویلنگ نہیں ہوتی جس پر سحر المرض کیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس انسان کا پورے جسم پر سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کا پورا جسم سوج جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ چوتھی علامت اس کی یہ ہے کہ تیسری علامت کے اپوزٹ کہ اس انسان کے جسم کا کوئی ایک حصہ سکڑ جانا، ٹھیک ہے، باقی جسم بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک حصہ سکڑ جانا، چاہے وہ بازو ہو، ٹانگ ہو، کوئی اور حصہ ہو، اچانک سے اس پر گوشت کا ختم ہونے لگنا، ہڈیاں نظر آنا، ٹھیک ہے، سکڑ جانا، ٹھیک ہے، اور یہاں پھر کسی ایک حصے پر فالج ہو جانا، یہ بھی پانچویں قسم ہے، پانچویں علامت ہے کہ چاہے وہ سوج جانا یا پھر وہ سکڑ جانا یا پھر ایک جسم کے حصے کا متاثر ہو کر فالج زدہ ہو جانا، کہ ایک حصہ بیکار ہو جانا، وہ کام ہی نہ کرنا، چاہے وہ پاؤں ہو، ٹانگ ہو، بازو ہو، ہاتھ ہو یا پھر کندھے کی سائیڈ ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ فالج ہو کر بیکار ہو جانا، یہ بھی سحر المرض کے اندر آتا ہے۔ چھٹی علامت کے خواص خمسہ میں سے کسی ایک چیز کا متاثر ہو جانا۔ خواص خمسہ کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، بولنا، چھونا، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا متاثر ہو جانا، کہ انسان کے دیکھنے میں فرق آ گیا، انسان کی بینائی میں فرق آ گیا، سننے میں انسان کے فرق آ گیا، جب وہ کوئی چیز چکھتا ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر انسان کے ہاتھ جو ہیں وہ کسی چیز کو چھو کر محسوس نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، تو یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا متاثر ہو جانا، یہ بھی سحر المرض کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کی میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الجن اور سورۃ الدخان، یہ جو چار چیزیں ہیں ان کو سننا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی شو بھی ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر یا پھر اس کو ویسے یاد کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الدخان اور سورۃ الجن کو روزانہ کی بنیاد پر اس کی آڈیو کو سننا 3 ٹائم، ٹھیک ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد، ان 3 ٹائموں میں آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر سننا ہے۔ علاج میں دوسری چیز کہ آپ نے کلونجی کا آئل لینا ہے اور اس پر رقیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور رقیہ کیا ہوا جو آئل ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اور اشراق کے بعد اس کو آپ نے لگانا ہے۔ لگانا کہاں ہے؟ اپنی پیشانی پر، اور جسم کا جو حصہ متاثر ہے اس جگہ پر لگانا ہے۔ اس پر رقیہ کیا کرنا ہے؟ اس پر رقیہ کرنا ہے سورۃ الفاتحہ، معوذتین، اور یہ آیت قرآن کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ والی آیت، اور آگے وہ دعا اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا، اور آگے وہ والی نظر بد سے بچنے کی اور دم کرنے کی جو مسنون دعا ہے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ان چیزوں کو آپ نے پڑھ کر اس پر 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور آپ 14 دفعہ بھی اس کو پڑھ کر 21 دفعہ بھی آپ پڑھ کر اس کو دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، 14 دفعہ پڑھنا ہے، یا پھر آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو کلونجی کے آئل پر اس کو دم کر کر آپ کو جو میں نے وقت بتایا اس میں، اور جہاں جہاں آپ کو متاثرہ جگہ ہو یا پھر پیشانی پر، کم از کم اس کو لگا کر آپ نے 2 ٹائم لگانا ہے، اپنے رات کو سونے سے پہلے بھی اور اشراق کے بعد بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے وہ علاج میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا روزانہ کی بنیاد پر کثرت سے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں اس کو مکمل کریں، آج کچھ حصہ پڑھ لیا، کل پھر آگے سے وہ شروع کر دیا، پھر آگے سے وہ، کہ سورۃ البقرہ کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس کو روٹین بنانا ہے، اس کو سننا بھی ہے اور اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں اس کے علاج کی، اور اس عمل کو آپ نے مکمل 60 دنوں تک کرنا ہے، 2 مہینے 60 دنوں تک اس کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس کو کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ سحر
زہر المرض سے آپ اپنی جان چھڑوا سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اس کا فرق نہ پڑے تو کسی کا جو مرض ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی اچھے معالج سے، جو معالج قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو، اس سے بھی آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کی علامات اور اس کا مکمل علاج۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔